بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے، اور سیرت مصطفیٰ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں ولادت سے بعثت تک، بعثت سے ہجرت تک، اور ہجرت سے وصال تک۔ ان میں سے جو پہلے 2 دور ہیں انہیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور ہے ہجرت سے وصال تک، یہ شروع ہے۔ ہجرت سے وصال تک، اس میں بھی ہم نے پہلے سال میں پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا کہ پہلے سال کے جو اہم واقعات تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دوسرے سال کے کون کون سے اہم واقعات ہوئے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس جہاد ہے کہ اس سال میں جہاد کا حکم نازل ہوا، اور اس جہاد کے ذیل میں ہم نے فرضیت جہاد کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح فلسفہ جہاد کیا ہے، جہاد کی غرض و غایت، کہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے، جہاد کی اقسام، اس کی 2 اقسام ہیں، دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد۔ اسی طرح اسلام اور جبر۔ جہاد کے ذیل میں ہم نے یہ موضوع دیکھنے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے فرضیت جہاد کا معاملہ تو یہ ہے کہ دوسرے سال میں باقاعدہ حکم نازل ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی۔ البتہ اس سے پہلے بھی اگر ہم سیرت کو تفصیل سے پڑھیں تو پہلے سال میں بھی اور دوسرے سال میں اس حکم سے پہلے بھی کچھ ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر وہ مختلف ادھر ادھر اپنے اطراف میں بھیجے ہیں، جن میں قریش کی طرف بھی بھیجے ہیں۔ تو یہاں پر ایک عام طور پر اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ جہاد کا حکم تو نازل ہوا تھا دوسرے سال میں، تو اس سے پہلے ہی کیوں لڑ رہے تھے؟ تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر بھی کوئی دستہ بھیجا ہے وہ لڑائی کے لیے نہیں بھیجا، اس کا مقصد صرف اور صرف جاسوسی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو دستہ جاتا تھا وہ دستہ 5 افراد پہ، 7 افراد پہ، 8 افراد پہ، یا زیادہ سے زیادہ 10-12 افراد پہ مشتمل ہوتا تھا۔ تو اتنا دستہ جو ہے وہ لڑائی کے لیے نہیں بھیجا جاتا، البتہ یہ اس کام کے لیے ضرور بھیجا جاتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں انہوں نے باقاعدہ ایک ریاست کا قیام کیا تو ارد گرد کے حالات لینے کے لیے انہوں نے مختلف اطراف میں اپنے جاسوسی دستے جو ہے روانہ کیے، تاکہ وہاں کے ہمیں حالات پتہ چلیں کہ یہاں کے گرد و پیش کے کیا حالات ہیں، یا قریش کی طرف جب بھیجیں تو قریش کے کیا حالات ہیں۔ اور قریش کی طرف بھیجنا بھی اس وجہ سے بھی معقول تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو یہاں پر آنے کے بعد بھی، مدینہ منورہ کے آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو ستانا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ قریش نے یہاں پر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اور مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جس کو سردار بنانے پر اکثر مدینہ منورہ کی آبادی جو ہے وہ متفق ہو چکی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو اس کی سرداری تو پھر چلی گئی۔ تو وہ منافق تھا، اور اسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی سرداری چلی گئی، وہ اندر سے جو ہے وہ اسلام نہیں لایا تھا، اور ظاہراً اس نے اسلام لایا ہوا تھا۔ قریش نے اس کو ایک مرتبہ یہ پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، ان کو یا تو قتل کرو یا ان کو یہ شہر بدر کرو، ورنہ ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو وہ اکٹھا ہوا، اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کیا، اور مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے لڑائی کی کوشش کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ جو قریش کے کہنے پہ تم اتنا ابھار رہے ہو، اس میں تمہارا اپنا نقصان زیادہ ہے کہ تمہاری جو تلواریں اٹھیں گی اب وہ ہمارے اپنی ہی اٹھیں گی، اس میں انصار بھی ہوں گے، اور انصار تو تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ تو خیر وہ سمجھانے سے اس وقت وہ سمجھ گیا۔ اسی طرح تو دوسرے اہم واقعات ہیں جو اس کا سبب بنے، وہ انشاءاللہ ہم آگے غزوہ بدر میں بھی ان کو دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس سال میں مسلمانوں کو باقاعدہ جہاد کی اجازت ملی، اور انہیں جو ہے جہاد کا حکم ہوا۔ تو یہ فلسفہ جہاد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے کیا، فلسفہ جہاد کیا چیز ہے۔ تو فلسفہ جہاد کو سمجھنے کے لیے یہ ایک مثال اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر بہت آسانی سے ہمیں جہاد کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام میں جہاد کو کیوں جو ہے تو وہ رکھا گیا
اور صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ جتنے دیگر انبیاء آتے رہے ہیں وہ انبیاء کرام بھی جہاد کرتے رہے ہیں، شروع سے جہاد رہا ہے۔ تو یہ جہاد ہے کیا چیز؟ تو دیکھیں جس طرح انسان کی آنکھ کی نظر، آنکھ کی جو روشنی ہے وہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، لیکن رات کو اگر اندھیرا ہو اور خارجی طور پر اسے کوئی اس کو روشنی نہ نظر آ رہی ہو، تو انسان کی آنکھ کی نظر تیز ہونے کے باوجود بھی اس کی آنکھ بیکار ہوتی ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بالکل یہی حال ہے کہ عقل بھی اس وقت ہی کام کرتی ہے چاہے وہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، عقل جو ہے اور بصیرت کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، وہ حق و باطل کے درمیان میں فرق اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کی رہنمائی نور نبوت سے کی جائے۔ جس طرح رات کا اندھیرا ہو تو آنکھ کی روشنی کام نہیں دیتی، اسی طرح اگر عقل میں اور بصیرت میں ضلالت اور گمراہی ہوگی تو اس سے عقل بھی کام نہیں دیتی، وہ نور نبوت کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا حق ہے کہ اس میں اس کا راج ہو اور جو قانون اس نے دیے ہیں وہی نافذ ہوں۔ اس نے اپنے قانون اپنے منتخب بندوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیے۔ اب کچھ خوش بخت تو ایسے تھے جنہوں نے اسے قبول کر لیا، اور کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب جنہوں نے انہیں قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے، منتخب نمائندوں کے ذریعے انہیں بھیجا، نمائندے ان کی طرف بھیجے اور ان کو سمجھایا، پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اس پر ان جو سرکش لوگ تھے انہوں نے اللہ کے نمائندوں کو تکالیف بھی دی، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتے رہے، اس پر صبر کرتے رہے۔ لیکن جب ان سرکشوں کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی، حد پار کر گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نمائندوں سے یہ کہا کہ اب تم ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہو، اب تم ان کو جو ہے تہ کر لو، کیونکہ اب یہ صرف خطرہ تمہارے لیے ہی نہیں ہے، یہ باقی لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ دیکھیں ایک ملک کے اندر اگر اس طرح ہو کہ کچھ لوگ بغاوت کرنے پہ آ جائیں، کسی بھی ریاست کے اندر وہ باغی بن جائیں، تو وہ ملک کبھی بھی ان باغیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ پہلے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گا اور انہیں جو ہے تو یہ ان کے جو اشکالات ہیں، جو شبہات ہیں، وہ دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو حکومت کارروائی کرتی ہے، اور اس کارروائی میں حکومت ان کے خلاف، کوئی بھی ریاست ہے وہ ان کے خلاف جس حد تک جانا ہو جاتی ہے، انہیں مارنا پڑ جائے، مارتی ہے۔ اس لیے مارتی ہے کہ یہ باغی صرف اپنے لیے نہیں، اس ریاست کے لیے نہیں، یہ باقی سب لوگوں کے لیے بھی یہ خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے، اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اب اگر کسی جگہ پر ایسا ہو کہ کچھ باغی ایسے ہوں جو ریاست کے مقابلے میں وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، ریاست کے مقابلے میں ان کی طاقت بھی اتنی نہیں ہے، ریاست کے مقابلے میں ان کے پاس فوج بھی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ فساد کا سبب بن جائیں گے۔ وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ریاست کے اندر فساد برپا کر لیتے ہیں، امن خطرے میں ڈال دیتے ہیں، پھر بھی ریاست ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ تو یہی فلسفہ جہاد ہے۔ اس کو اور اگر آسان طریقے سے سمجھیں ایک اور مثال سے، کہ دیکھیں اگر کسی آدمی کے ہاتھ پہ کینسر کا کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی اسے ایسا زخم نکل آئے، اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اگر اس کا یہ پھوڑا نہ کاٹا گیا اور یہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا گیا تو یہ پورے جسم میں پھیل جائے گا اور یہ آدمی مر جائے گا۔ تو اب اگر ڈاکٹر اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جسم سے، تو بتائیے کون سا ایسا عقل مند شخص ہوگا جو اس کاٹنے کو ظلم کہے گا، جو یہ کہے گا کہ ڈاکٹروں نے بے رحمی کی ہے، انہوں نے بے دردی کی ہے؟ تو کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ تو اسی طرح جب ریاست ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو ریاست کو بھی کوئی وہ نہیں کہتا، ظالم نہیں کہتا۔ آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر ملک پاکستان میں کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اور وہ یہاں رہنے والی عوام کو نقصان بھی پہنچائیں، تو ہم انہیں باغی بھی کہتے ہیں، اور آج کل ہم انہیں دہشت گرد بھی کہتے ہیں، پھر ان کے خلاف ہر کارروائی کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ صرف پاکستان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا، یہ تو دنیا کے جس ملک میں بھی ہوگا تو وہاں پر یہی ہوگا۔ حالانکہ دنیا کی جو بادشاہی ہے یہ تو عارضی بادشاہی ہے، یہ جو حکمران ہیں یہ تو عارضی حکمران ہیں۔ جب عارضی حکمران اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے، اور وہ روا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو ختم کرنا، تو انسانی عقل
اس کو لازم قرار دیتی ہے کہ اگر اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کو ختم کرو. تو جب یہ ایک چھوٹے سے محدود ملک کا یہ حال ہے تو پھر اتنی بڑی کائنات میں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوانین کو توڑتے ہیں اور وہ سرکشی کرتے ہیں اور وہ جو ہے حد سے آگے تجاوز کر لیتے ہیں اور اللہ کے دوسرے بندوں کا امن و امان خراب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نمائندوں کو، اپنے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ اب تم ان کا سر قلم کر لو، اب تم ان کو دبا لو، تو یہ بھی عقل کہتی ہے یہ ضروری ہے. اگر ان لوگوں کو نہیں چپ کرایا جائے گا تو پھر یہ دوسروں کے لیے بھی ناسور بنیں گے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کی دو اقسام ہم نے پڑھی تھی. ایک جہاد کی اقسام ہوتی ہے جسے اقدامی کہا جاتا ہے اور ایک دفاعی. دفاع کا کیا مطلب ہے؟ دفاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافر کسی جگہ پر مسلمانوں پہ حملہ کر لیتے ہیں تو مسلمان اپنے دفاع میں لڑتے ہیں، وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت آبرو کو بچانے کے لیے وہ لڑتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے دفاعی جہاد. جہاد کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اقدامی جہاد. اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان خود پہل کر کے وہ کافروں کے اوپر جا کر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے کے بعد ان کو، اگر وہ کافر ان کی بات مان لیں اور ان کے خلاف اگر ہتھیار پھینک دیں تو ٹھیک ہے، اگر ہتھیار نہیں پھینکتے ہیں تو پھر وہ جنگ ہوتی ہے اور مسلمان وہ علاقہ بھی قبضے میں کرتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اقدامی جہاد، جس پہ مسلمان پیش قدمی کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جہاد کی یہ جو دو قسمیں ہیں، ایک دفاعی جہاد اور ایک اقدامی جہاد، یہ دونوں قسمیں اسلام میں ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ آگے جب غزوہ بدر کی بات آئے گی تو اس وقت پھر یہ آپ حضرات کے لیے ایک سوال ہوگا کہ غزوہ بدر جہاد کی کون سی قسم تھی؟ یہ دفاعی جہاد تھا یا پھر یہ اقدامی جہاد تھا؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. اچھا، یہ جو اقدامی جہاد ہے یہ کیا کب جاتا ہے؟ یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کفر کی قوت اور ان کی شوکت جو ہے وہ اسلام کی آزادی کے لیے خطرہ ہو. تو ایسی حالت میں اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف جا کے حملہ کرو اور ان کے خلاف جا کے کارروائی کرو تاکہ تم حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے آپ کو اس خطرے سے بچا لو. کیونکہ اگر تم خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، ابھی تم نہیں جاؤ گے، تو ان کی شان و شوکت جب بڑھے گی تو وہ پھر تم پر حملہ کریں گے. اب ہوا یہ کہ ہمارے زمانے میں چونکہ مغرب سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں، تو انہوں نے جب اہل مغرب نے اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے تو ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اسلام لوٹ مار کی اجازت دیتا ہے، اسلام دوسرے ممالک پر جا کر حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. یعنی اقدامی جہاد پر انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے. تو اس میں ہمارے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو اپنی دفاعی پوزیشن میں آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں اقدامی جہاد نہیں ہے، صرف اور صرف دفاعی جہاد ہے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، وہ اس پروپیگنڈے سے صرف متاثر ہو چکے ہیں. اگر ہم عقل کے اعتبار سے بھی سوچیں تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اقدامی جہاد ہونا چاہیے. وہ کیسے کہتی ہے کہ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک آبادی کے اندر موذی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے چیتا آ گیا، شیر آ جاتا ہے، یا سانپ آ جاتا ہے، یا بچھو یہاں پر آ جاتا ہے. تو اب ایک آدمی یہ کہ وہ آبادی میں بھی آ گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کسی پر حملہ نہیں کیا، اور آدمی رک جائے، وہ یہ کہے کہ چونکہ ابھی تک انہوں نے حملہ نہیں کیا اس لیے ہم ان کو نہیں مارتے ہیں. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ انسان موذی چیزوں کا اس بات میں انتظار کرے کہ وہ جب تک وہ حملہ نہیں کر رہی تو یہ جو نقصان دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، موذی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے حملے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے عقل کہتی ہے کہ ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دو، ورنہ یہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے. اسی طرح دوسری ایک مثال دیکھ لیں کہ جیسے ایک پرامن شہر ہے، آبادی ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک جنگل ہے. اس جنگل کے اندر کچھ ڈاکو پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور وہ وہاں پر خفیہ طور پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. اب اگر یہ کہیں شہر والے کہ ابھی تک ان ڈاکوؤں نے شہر پر حملہ نہیں کیا لہٰذا ان کے خلاف ہم کارروائی نہیں کرتے ہیں، تو عقل کہے گی یہ تو بیوقوفی ہے. اس لیے کہ جب انہوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہے اور انہوں نے وہاں پر خفیہ اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں، وہ اسلحے سے لیس ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ حملہ کریں گے جب ان کو موقع ملے گا. تو اس وقت میں ایسے لوگوں کی صورتحال عقلاً یہ ہے کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے جا کر
کہ ان کا شہر کا رخ کرنے سے پہلے پہلے جا کر ان کو دبا لیا جائے اور ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے، ورنہ یہ شہری آبادی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ بالکل یہی حال ہے کہ کفر کی جب شان و شوکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ شان و شوکت اسلام کے لیے خطرہ بن رہی ہو، اور وہ شان و شوکت اسلام کے مسلمانوں کے لیے آگے جا کے خطرہ بن سکتی ہو، تو اس وقت پہ مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ جائیں اور جا کر ان پر حملہ کریں، اور حملہ کر کے تاکہ ان کی جو شان و شوکت ہے اس کو توڑ دیں۔ اب کفار کی جو شان و شوکت ہے یہ اصل میں کفر ہے ہی فتنہ۔ کافر جب بھی غلبے میں آتا ہے، جب بھی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف وہ کارروائیاں کرتا ہے۔ اس معاملے میں تاریخ بھری پڑی ہے، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقدامی جہاد یہ عین عقل کا تقاضا ہے، دانائی کا تقاضا ہے، اور یہ بہترین تدبیر ہے کہ چور، ڈاکو، درندے ان کے حملہ کرنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے پہلے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کفر جب اس حد تک پہنچ جائے کہ جب وہ پتہ چل رہا ہو کہ اس کی شان و شوکت بڑھ رہی ہے، تو وہ مستقبل میں مسلمانوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہو، تو ان پر جا کر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جب مسلمان جا کر حملہ کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو طے کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جا کر جب حملہ کرتے ہیں تو حملے سے پہلے وہ کفار کو کچھ آپشن دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو، سب سے پہلی بات یہ، اور مسلمانوں کی رعایا بن کر رہو۔ اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو مسلمان دوسری صورت پہ آ جاتے ہیں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ایسا کر لو کہ چلو ہتھیار بھی نہیں ڈالتے تو کوئی تم پرامن معاہدہ کر لو، یعنی وہ نچلے درجے پہ آ گئے۔ اگر پرامن معاہدہ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ تم ہمارے پناہ گزین ہو جاؤ، ہم سے پناہ طلب کر کے ہماری امان میں رہو۔ جب وہ یہ بھی نہیں مانتے تو پھر مسلمان ان کے خلاف حملہ کرتے ہیں، اور حملے کے دوران مسلمانوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، شہری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے تاریخ میں جہاں پر بھی اقدامی جہاد کیا ہے تو مسلمانوں نے وہاں پر صرف ان لوگوں کو نیست و نابود کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں جو خود لڑنے کے قابل تھے، جو میدان جنگ میں آئے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا، ان کو انہوں نے مارا ہے۔ کسی بھی مقام پر ایسے لوگوں کو جو جنگ سے علادہ تھے، جو مظلوم تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ جنگ کا حصہ نہیں تھے، مسلمانوں نے نہ تو ان کو مارا ہے اور نہ ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اسی سے ہمیں جہاد کی غرض و غایت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام کفار کا ان کے وجود کا ہی دشمن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہے، ایسا نہیں ہے، دنیا میں رہیں کافر اگر رہتے ہیں، بلکہ مسلمان جو ہے ان کی شان و شوکت کا دشمن ہے، جو کہ اہل اسلام اور اسلام کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ اب کیوں ان کی شان و شوکت کا دشمن ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین پر اس کے سرکش بندے ہیں، تو مسلمانوں جو ہیں وہ اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے سرکش بندوں کی شان و شوکت کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہ اس کی شان و شوکت کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں، وجود کو برداشت کریں گے، کفار کے وجود جو ہے وہ قابل برداشت ہے، وہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ کیسے رہیں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب ہوں گے، مسلمان عزت میں ہوں گے، اور یہ جو ہے اس میں اللہ کے دین کے محکوم بن کر یہ لوگ رہیں گے۔ آج کل جو ایک اعتراض اس پہ کیا جاتا ہے اسلام پہ، وہ ہے اسلام اور جبر۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کہا جاتی ہے کہ جہاد کے ذریعے سے، یعنی اس کو دوسرے عنوان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور جبر کے ذریعے سے زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ایسی بات ہے کہ تاریخ میں بہت ساری مثالیں اس کے خلاف ہیں کہ یہ یا تو یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی طمع کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے دل سے اقرار نہیں کیا۔ تو اب یہ دیکھیے، اس کو یہاں پر تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا حکم نازل ہوا تھا دوسرے سال میں، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے وہاں پر مدینہ منورہ میں آئے، جبکہ اس سے پہلے جب بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو وہاں پر جو مہاجرین اور وہاں پر جو انصار صحابہ آئے تھے،
مدینہ منورہ سے 80 کے قریب ان کی تعداد تھی، ان لوگوں نے آ کر جو اسلام قبول کیا، ان کو کیا لالچ تھی؟ ان کو تو کوئی لالچ ایسے آدمی سے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر آپ اس وقت کا سینیریو دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کے قبیلے والے اس کے مخالف ہیں، جس کے پاس قوت نہیں ہے، جس کے ماننے والے بکھرے ہوئے ہیں، کچھ حبشہ میں ہیں، کچھ ادھر ادھر ہیں، خود مظلوم ہیں، ایسے شخص سے وہ کیا لالچ رکھ سکتے ہیں؟ دوسری بات، ان کے اوپر ایسا شخص کی کیا زور زبردستی کرے گا؟ تو اب وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، 80 سے زیادہ لوگ، وہ اپنی خوشی سے اسلام لے کر آئے ہیں، اپنی خوشی سے وہ مسلمان ہوئے ہیں، تبھی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کرتے تھے۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا، تنہا تھے، نہ کوئی طاقت تھی، نہ سلطنت تھی، نہ حکومت تھی، نہ ہاتھ میں تلوار، اپنے سگے رشتہ دار بھی جان کے دشمن تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر طرح کا ظلم ہوا، ان کے ماننے والوں پر ہر طرح کا ظلم ہوا۔ ایسے حالات میں کیسے کسی کو زبردستی مسلمان کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر آپ ان لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات بھی، ایسے شخص کو کوئی کیسے زبردستی جو ہے مسلمان قرار دے سکتا ہے، زبردستی مسلمان بنا سکتا ہے؟ تو بہرحال اسلام جو ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے، وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام تبلیغ سے، اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، اور اسلام کی اندر جو تاثیر ہے اس سے لوگوں نے اس کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ آپ دیکھ لیں، شاہ حبشہ نے جب وہاں پر نجاشی جو شاہ حبشہ تھا، اس کے دربار میں حضرت جعفر کی جب تقریر ہوئی تو وہ سن کر مسلمان ہو گیا۔ اب شاہ حبشہ پر تو کسی کا زور نہیں چلتا، اس کے اوپر تو کسی کی زبردستی نہیں، وہ تو بادشاہ ہے، اس کو تو کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ تو یہاں تک جہاد سے متعلق جتنی بھی ضروری بحث تھی وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اس دوسرے سال میں ایک اہم معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان جب یہاں پر آئے تو اس وقت یہود جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہو، خانہ کعبہ ہو۔ تو آپ کی دلی یہ خواہش تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیت اللہ جو قبلہ ہے اس کا حکم نازل کیا کہ آئندہ جو نماز پڑھی جائے وہ اس طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد اس سال میں جو اہم واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ ہوا تھا غزوہ بدر کا، اور یہ بہت اسی غزوہ بدر سے متعلق آپ کا جو وہ پہلے ایک سوال گزرا ہے کہ جہاد کی دو قسمیں، دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد، تو غزوہ بدر کے بعد یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دفاعی جہاد تھا یا پھر یہ اقدامی جہاد تھا۔ تو غزوہ بدر میں یہ ایک معرکہ ہوا۔ دیکھیں، غزوہ اس کو کہا جاتا ہے ایسی جنگ کو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود شریک ہوں، اور جس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں ہیں بلکہ اس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے، اپنے حکم سے بھیجا ہے، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود شریک ہوں، اور سریہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا ہو۔ غزوہ بدر یہ کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک لڑائی ہے جو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس لڑائی کے کیا اسباب تھے، کیوں یہاں پر لڑائی ہوئی، پہلے ان اسباب کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس تصویر کی طرف بھی آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو اطمینان سے رہتا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، ان کو ایک آنکھ نہ باتا تھا، لہٰذا وہ مدینہ میں بھی ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر قبل بتایا کہ عبداللہ بن ابی کو، جو منافق تھا، اس کو انہوں نے لکھا، مشرکین مکہ نے، یا تو مسلمانوں کو قتل کر دو یا انہیں مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، مکہ میں رہ رہے ہیں اور مدینہ میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح ایسا ہوا کہ مکہ کا ایک رئیس تھا، اس نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور لوٹے۔ کفار مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کے معاونین انصار کو دھمکیاں دیتے تھے، ان کو ڈراتے تھے۔ مشرکین نے اکثر قبائل کو مسلمانوں سے لا تعلق رہنے پر اکسایا اور انہیں مدینہ آنے سے روکتے تھے۔ اسی طرح یمن کا
ایک آدمی مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے پاس یہ شکایت لے کر آیا کہ قبیلہ مضر اور ان کے حلیف ہمیں مدینہ آنے سے روک رہے ہیں. اب یہاں مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حلیفوں کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے وہاں ان کو مسلمانوں کی مدد کے خلاف اکسا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکا رہے ہیں. اب ایسا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں گئے، اور وہ حسب دستور اپنے دوست کے پاس یعنی امیہ کے پاس ٹھہرے، اور پھر انہوں نے امیہ سے کہا کہ مجھے طواف کرنا ہے، جس وقت لوگ نہ ہو تو میں طواف کرنا چاہتا ہوں. وہ طواف کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ابو جہل سامنے آ گیا. تو ابو جہل کہنے لگا اے امیہ یہ کون شخص ہے تمہارے ساتھ؟ تو امیہ نے کہا کہ یہ سعد ہیں. ابو جہل نے کہا میں تو بڑی عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اطمینان سے طواف کر رہا ہے اور اس نے بے دین لوگوں کو ٹھکانہ بھی دیا ہوا ہے. اور حضرت سعد سے کہا کہ تم بے دینوں کو ٹھکانہ دیتے ہو، ان کی اعانت کرتے ہو، ان کی امداد کرتے ہو، اور یہاں پر تم اطمینان سے طواف بھی کر رہے ہو. اور پھر ان کو دھمکا کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر یہ امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم یہاں سے صحیح سالم واپس بھی نہیں جا سکتے تھے. تو حضرت سعد نے بلند آواز سے کہا کہ اگر تم مجھے طواف سے روکو گے تو خدا کی قسم میں مدینہ سے تمہارا شام کا راستہ بند کر دوں گا. جب یہ بات اس نے سنی تو وہ تھوڑا سا خاموش ہو گیا. اس کے اندر ایک جو بات بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہ لوگ انصار کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے. اب ایسا ہوا کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں ان کو اطمینان سے، اور خود قریش جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے. کیسی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ انہوں نے ایک بدلہ لینے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے ایک قافلہ جو شام میں ان کی تجارت ہوا کرتی تھی تو وہاں پر بھیجا. اس میں ان کے ہر چھوٹے بڑے آدمی نے جو مکہ مکرمہ میں تھے سب نے اس میں اپنی انویسٹمنٹ کی تاکہ اس سے جو ان کو پرافٹ ہوگا، جو اس کو بینیفٹ ہوگا، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. تو اب یہ جو قافلہ تھا یہ ابو سفیان اس کو لے کر یعنی شام گئے ہوئے تھے، شام سے واپس آ رہے تھے. اس قافلے کی خبر نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی. جب نبی علیہ السلام تک پہنچی تو نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مشرکین مکہ کی یہ جو کمک ہے یہ اصل میں ان کی کمک تھی جو ان کو پہنچ رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہونا تھا. اس کو جو ہے تو روکنا چاہیے اور اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو توڑنا چاہیے. اچھا یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مال و دولت کے لیے وہاں پر جا رہے تھے اور وہ لوٹ مار کرنے کے لیے جیسے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کا پورا پس منظر تھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کہ قریش مکہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور تو ان کو کمزور کرنا بہت ضروری تھا سیاسی اعتبار سے بھی، اور ان کو معاشی اعتبار سے بھی کمزور کرنا بہت ہی ضروری تھا. اب نبی علیہ السلام نے یہاں پر مدینہ آتے ہی جو میثاق مدینہ کیا، معاہدہ جو طے کیا، اس سے ان کو سیاسی اعتبار سے بہت حد تک کمزور کر دیا، کیونکہ جو لوگ ان کی حمایت میں تھے وہ اس معاہدے کی وجہ سے سامنے عارضی طور پر ہی صحیح لیکن وہ پابند ہو چکے تھے. اب ان کو کمزور کرنا تھا معاشی اعتبار سے. اب ان کی معاشی اعتبار سے ان کو کیسے کمزور کیا جاتا ہے کہ جو شام سے یہ جو قافلہ آ رہا تھا، تو یہ دیکھیں یہ نقشہ ہے، یہاں سے ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ لے کر روانہ ہوا. اب ابو سفیان کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہم لوگ چونکہ ان لوگوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف، ان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، اس کو تو معلوم تھا. تو اسے بھی یہ خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ لوگ ہم پر کارروائی کر لیں. تو اس نے اپنے جاسوس آگے بھیجے. تو یہ یہاں پر ایک جگہ پر کنویں کے پاس ایک جگہ پڑاؤ تھا. یہاں پر مسلمانوں کے جو دو لوگ تھے جو آگے حالات لینے کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا ہوا تھا، وہ یہاں سے اس کنویں سے پانی لے کر پڑاؤ یہاں پہ تھا تو وہ واپس چلے گئے. ابو سفیان جب اس کنویں کے قریب پہنچا اس نے یہاں پر لوگوں سے معلومات کی کہ تم نے کسی کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو بہرحال اس کا مقصد یہی تھا کہ پتہ چل جائے کہ کہیں. تو اسے خود بھی یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا تو ہوا کرتا ہے. تو اس نے جب یہاں پر وہ گٹھلیاں دیکھیں جو ان مسلمان سواروں کی تھی، اونٹنیوں کی، تو اس نے جب اس کو مینگنیاں تھیں، ان کی مینگنیوں کو توڑا تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں نکلی تو وہ سمجھ گیا.
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رستہ ہے یہ ڈاٹ ڈاٹ کا جو یہ یہاں سے آ رہا ہے، یہ شام سے یہاں سے ہوتا ہوا یہ مکہ مکرمہ یہاں پر پہنچتا ہے، اور یہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے۔ مدینہ منورہ یہاں پر ہے اور یہ یہاں سے قریب سے ہو کر گزرتا ہے۔ مسلمانوں کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب یہ قافلہ یہاں سے گزرے گا اس رستے سے تو وہ یہاں پر آ کر اس کو روک لیں گے اور پھر اس قافلے کو یعنی اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ ابو سفیان وہ پہلے پہنچ گیا، اسے یہاں پہ پتہ چلا تو اس نے یہ کیا کہ اس رستے سے واپس ہوا، یعنی وہ آگے کی طرف نہیں بڑھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہ معروف رستہ تھا۔ تو پھر وہ اس رستے سے، یہ جو ساحل کا رستہ ہے، اس رستے سے ہوتا ہوا بچاتا ہوا اپنے قافلے کو مکہ لے آیا۔ لیکن جب اسے یہاں پر پتہ چلا تو اس نے ایک آدمی روانہ کیا کہ تم جا کر مکہ مکرمہ میں جا کر اعلان کرو کہ تمہارے قافلے کے کرنے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمان آ چکے ہیں، کیونکہ اسے خدشہ یہ بھی تھا کہ اب اتنا بڑا راستہ تو یہاں پر بھی یہ والا بھی اس نے طے کرنا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ یہاں پر پہنچ جائیں، تو اسے یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے نرغے میں آ جائے، تو اس نے یہاں پر پیغام بھیجا۔ لیکن جب وہ اس راستے سے محفوظ ہو گیا تو اس نے دوبارہ ان کو پیغام بھیجا کہ تمہارا جو قافلہ تھا اسے میں نے بحفاظت لے آیا ہوں، اب تم واپس آ جاؤ۔ واپس آنے کا مطلب یہ کہ جب وہ بندہ اس کا پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں پیغام لے کر گیا تو پورے مکہ والے بڑی اس کے ساتھ تیاری کے ساتھ اتراتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نکلے کہ اپنے اس کی لشکر کی یعنی اپنا جو قافلہ ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور وہ یہاں سے نکل آئے۔ تو اب یہ اس تصویر میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکہ مکرمہ ہے یہاں پر، اور یہاں سے وہ کفار ہوتے ہوئے یہاں پر بدر میں پہنچے۔ مدینہ منورہ میں یہاں پر مدینہ منورہ ہے اور یہاں سے مسلمان یہ اس رستے سے روحہ سے ہوتے ہوئے یہاں صفرا تک یہاں پر پہنچ گئے۔ اب ہوا یہ تھا کہ مسلمان جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے اس لشکر کو تو کھو دیا، یہ جو لشکر تھا ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کو تو انہوں نے کھو دیا کہ یہ تو بچا کر نکل گیا۔ تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین انصار سے مشورہ کیا اور سب نے لڑائی کے لیے جہاد کے لیے سب نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کفار سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں پر وہ تو آئے تھے ابو سفیان کا جو راستہ تھا جو قافلہ تھا اس کو قبضے میں کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جن لوگوں نے اس نوعیت کا اعتبار کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے وہ دفاعی جہاد تھا، کہ مسلمان یہاں پر آ گئے اور کفار ادھر سے 1000 کا لشکر وہ پہنچ آیا تھا تو ان کو اپنے دفاع میں یہ لڑائی لڑنی پڑی۔ لیکن اب یہ سوال ہے، اس کا جواب ہم آخر میں دیں گے، تب تک آپ یہ سوچیں کہ یہ غزوہ بدر واقعی ہی دفاعی جہاد تھا یا پھر یہ اقدامی جہاد تھا۔ اچھا، اس لشکر میں ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ اب اس دوسرے لشکر سے سامنا ہے، انصار اور مہاجرین نے اس کی پھر بڑی تفصیل ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم لڑائی کے لیے بہرحال تیار ہیں۔ اب کفار جو تھے وہ پہلے آگے تھے اور پہلے آنے کی وجہ سے ان کا جو حصہ تھا وہ جس جگہ پہ ایک اونچا ٹیلا تھا انہوں نے اچھی جگہ وہاں پر اپنے لیے منتخب کر لی، چن لی، اور مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا لشکر کا تو وہ ایک ریتیلی زمین تھی اور وہ سیدھا حصہ تھا۔ اب ایسا ہوا کہ یہاں پر یہ جو لشکر ہے اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی جسے عریش کہتے ہیں۔ عریش یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپرا بنایا گیا تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے یہ کہا تھا اور انصار نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس کے ہم چاروں طرف ہم ہوں گے، آپ یہاں پر درمیان میں رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری جانیں ضائع ہو گئیں، اگر ہماری جانیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتی ہیں، ہم شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ مدینہ منورہ میں ہمارے جو پیچھے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ تھے، کیونکہ مسلمان تو جنگ کے ارادے سے تو نہیں آ رہے تھے، مسلمان تو دوسرے ارادے سے آ رہے تھے کہ جو لشکر آ رہا تھا اس پر قبضہ کرنا تھا، قافلہ جو آ رہا تھا اس پر قبضہ کرنا تھا، اور یہاں پر اب ان کا لشکر کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ تو پھر یہ جو ریس بنی اس میں جو لشکر ترتیب دیا اس کا یہ صورتحال تھی کہ درمیان میں اس کو کہتے ہیں قلب، جنگ میں، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے بالکل درمیان میں۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، آگے والے حصے کو کہا جاتا ہے مقدمہ۔
تو یہاں پر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ جو سیدھی طرف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میمنہ، اور یہ جو الٹی جانب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میسرہ، اور جو پیچھے کی جانب ہوتی ہے جسے ساق کہا جاتا ہے، اس میں یہ حضرات اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان حلقوں میں یہ حضرات اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اس وقت جو اسلامی لشکر تھا اس کی تعداد تھی 313، جس میں مہاجرین کی تعداد تھی 82 اور انصار کی تعداد تھی 231، اور کفار کی جو تعداد تھی اس لشکر میں وہ 1000 کے قریب تھی، اور وہ اپنی تعداد میں بڑے اترا بھی رہے تھے۔ اب یہ ذرا سا آپ اس نقشے کو دیکھیں تو یہ جو مسلمانوں نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، مشرکین کا لشکر یہاں پر تھا، اور یہ ایک ٹیلا تھا۔ مسلمانوں کے یہاں پر 3 صفیں تھیں۔ سب سے پچھلی صف میں وہ لوگ تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، دوسری صف میں تیر انداز نیزہ باز تھے، اور تیسری صف میں یہ تیر انداز تھے۔ اس طرف سے مشرکین کی طرف سے یہ صفیں تھیں، اور پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے جو وہاں کا جنگ کا اصول ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ ادھر سے آتے تھے اور کچھ ادھر سے آتے تھے، پھر وہ آپس میں لڑتے تھے۔ جب وہ لڑ جاتے اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوتی۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں حضرت یہاں پر شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، اور یہ لوگ جو ہیں وہ نکلے تھے اس کے لیے، جنگ کے لیے۔ تو ان کے مقابلے میں 3 مسلمان جو ہیں وہ آئے تھے۔ اب یہ ایسا ہوا کہ جنگ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بارش کر دی، اس بارش سے یہ ہوا کہ یہ جو کفار تھے جو سخت جگہ پر تھے، بارش برسنے کی وجہ سے اس میں پھسلن پیدا ہو گئی، اور مسلمان جس جگہ پہ تھے وہ جگہ نرم تھی اور ریتیلی زمین تھی، اس میں پانی پڑنے سے وہ مضبوط ہو گئی۔ اب ان کے پاؤں مضبوطی سے پڑتے تھے اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ پھسلتے تھے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، اس غزوہ بدر کے اندر اس کو یہ ایسا مارکا تھا کہ اس میں مسلمان کم تھے۔ نبی علیہ السلام نے ساری رات رو رو کر اللہ سے دعا بھی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوہ بدر میں فرشتے نازل کیے۔ اس غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ مسلمان 313 تھے، اور قرآن کریم میں فرشتوں کی تعداد ہزاروں میں آتی ہے۔ تو اب یہاں پر 2-3 چیزیں ذہن میں اٹھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ تو انسانوں کے درمیان میں تھی، فرشتے نازل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ دوسری صورت، فرشتے نازل ہی کرنے تھے تو ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہو جاتا، سارے کفار جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنے زیادہ فرشتے وہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس جنگ میں ایک طرف فرشتے دوسری طرف انسان ہیں، تو ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو جب جوڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ جنگ کیسے ہوئی، اور یہ پھر مسلمانوں کے حق میں کیسے جاتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات یہ ہیں کہ اس جنگ کے اندر فرشتے تو بعد میں آئے۔ پہلے ابلیس اپنے لشکر کے ساتھ انسانی شکل میں وہ اس جنگ میں شریک ہوا۔ جب وہ اس جنگ میں شریک ہوا ابلیس اپنے لشکر کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہو سکتا ہے تو اتنے زیادہ فرشتے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، یہ جو جنگ ہو رہی تھی، جو فرشتے نازل ہوئے تھے وہ انسانی شکل میں تھے، اور یہ جو جنگ تھی یہ دنیا میں ہو رہی تھی۔ دنیا دار الاسباب ہے، مادی وہ زندگی ہوتی ہے، یہاں پہ مادی حساب کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے حالات کے، اس دنیا کے ماحول کی رعایت رکھتے ہوئے زیادہ فرشتے نازل کیے، اس وجہ سے کہ دنیا میں تعداد کو دیکھا جاتا ہے اور تعداد سے جو ہے وہ تسلی لی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رعایت رکھتے ہوئے تعداد میں فرشتے نازل کیے، ورنہ تو وہ تو فرشتے نازل کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کن فیکون سے بھی اس معاملے کو ختم کر سکتے تھے، لیکن دنیا کی، اس مادی دنیا کی رعایت رکھتے ہوئے فرشتوں کو تعداد میں نازل کیا گیا۔ پھر اسی جنگ میں فرشتوں کو قرآن کریم میں آتا ہے، ان کو سکھایا بھی گیا کہ آپ نے لڑائی کیسے لڑنی ہے۔ تو اب جو یہ تیسری جو بات رہ جاتی ہے کہ ایک طرف فرشتے ہیں دوسری طرف انسان ہیں، تو کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ
وہ فرشتے بھی جو تھے وہ انسانی شکل میں تھے، اور دوسری طرف سے ابلیس اپنے لشکر کے ساتھ شامل تھا۔ تو ابلیس جب اپنے لشکر کے ساتھ شامل تھا تو فرشتے ان کے مقابلے میں بھی تھے، بلکہ سراقہ بن مالک غالباً نام ہے، ابلیس جو ہے ان کی شکل میں متشکل ہو کر آیا ہوا تھا۔ تو یہ بات یہاں پہ واضح ہوئی کہ جنگ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، انہونی معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام دنیا کی جو حالات تھے اس کی رعایت رکھتے ہوئے فرشتے نازل کیے، اور جو 3 مشہور فرشتے اس میں نازل ہوئے جن کا تذکرہ جن کے نام ملتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو جنگ تھی اس میں بالآخر ان لوگوں کو شکست ہوئی، کفار کو، اور یہ بھاگے، اور مسلمان الحمدللہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ کے کیا، غزوہ بدر کے کیا نتائج نکلے؟ یہاں آپ دیکھیں مسلمان مشرکین کے تعاقب میں اس رستے سے بھی آئے اور اس رستے سے بھی آئے۔ بہرحال یہ وہ معرکہ تھا جس میں بہت کم لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کو شکست دی اور ان کے قیدی بھی بنا لیے، یعنی ان کو قید میں بھی ڈال دیا۔ اچھا، اس غزوہ بدر کے نتائج کیا نکلے؟ ایک تو یہ کہ قریش کے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے، جن میں عتبہ، ابو جہل، شیبہ، امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ ان کی وجہ سے کفار کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور پھر مسلمانوں کے حوصلے اس جنگ سے بہت بلند ہوئے۔ وہ خود کو ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دیکھنے لگے، جو اپنی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ اگرچہ ہم کم ہیں لیکن ہمارے اندر تھے تو وہ بھی جنگجو تھے، لیکن وہ رکے ہوئے کیوں تھے کہ ابھی تک اسلام کا حکم نافذ نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے، ورنہ تھے تو وہ بھی جنگجو۔ وہی عمر تھے جو اس سے پہلے جنگجو تھے اسلام لانے سے پہلے، تو کیا اسلام لانے کے بعد وہ جنگ کے جو مہارت ان کے اندر تھی وہ ختم ہو گئی تھی؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ اسلام نے ان کو روکا ہوا تھا۔ تو مہاجرین جو تھے، انصار جو تھے، یہ خود جنگجو لوگ تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ یہ رکے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں بیسر السمانی میں اسلحہ سے لیس عرب کے جنگجوؤں کو عبرتناک شکست ہو گئی تھی، اور وہ لوگ باقاعدہ تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، 1000 لوگ تھے، باقاعدہ اسلحے میں بھی وہ اسلحے سے لیس تھے۔ جب ان کو شکست ہوئی تو پورے عرب میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا اور ان کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ اس فتح سے مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں پوشیدہ جو دشمن تھے، منافقین اور یہود، ان پر یہ اشکارا ہوا۔ وہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو انہیں یہ پتہ چلا کہ مسلمان اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اسی میں یہود کو میثاق مدینہ کی روح سے مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا، کیونکہ میثاق مدینہ میں طے تھا کہ باہر سے اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اس میں کیا کریں گے، اس میں ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے یہاں پر ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ان کی کم تعداد سمجھ کر انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں بعد میں غزوہ بنو قینقاع ہوا، اور وہ ہم ابھی انشاءاللہ آگے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ان کا بڑا اور وہ بہت زیادہ مضبوط ہوا، اور کیونکہ انہوں نے ایک پہلی مرتبہ اتنے واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت دیکھی تھی، اور ان کے دلوں میں یقین بیٹھ گیا کہ انہیں ان کا رب کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، جو لوگ وہ ہو گئے تھے، قیدی ہو گئے تھے، ان کا کیا ہوا؟ تو جو قیدی تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا، اور وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دینا چاہیے، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ 70 کے قریب لوگ تھے جو جنگی قیدی تھے۔ تو بہرحال طے یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جو مشورے سے طے کیا کہ وہ اس وقت مسلمانوں کے حق میں یہ بہتر ہے کہ یہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں، لہٰذا 1000 سے 4000 تک درہم، یعنی وہ اس اعتبار سے جو قیدی پکڑے جاتے تھے کیونکہ سارے جانتے تھے، تو اس کی مالی اعتبار سے، کیفیت سے وہ کیا کرتے تھے، ان کے اوپر فدیہ طے کر کے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، جو مالدار نہیں تھے ان کا فدیہ کیا تھا؟ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان کا فدیہ یہ رکھا گیا کہ ایک قیدی 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ رہا ہو جائے گا۔ اس سے بھی مسلمانوں کی جو شرح خواندگی ہے مدینہ منورہ میں وہ بڑھی۔ تو اس طرح جو ہے یہ غزوہ بدر وہ مکمل ہوا، اور یہ اسلام اور کفر کا جو جنگ تھی، جو مارکا تھا، یہ حق و باطل کے درمیان میں ایک فرق کرنے والی یہ جنگ تھی، اور یہ جہاد تھا۔
اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ یہ غزوہ بدر دفاعی جہاد تھا یا اقدامی جہاد تھا. تو اگر ان لوگوں کی بات کو دیکھی جائے جو اس سیناریو میں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان آ گئے تھے اور وہ کسی اور دوسرے لشکر کی طرف جا رہے تھے، اور پھر اچانک جو کفار ہیں وہ مکہ سے نکل آئے اور بدر کے مقام پر پھر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ دفاعی جہاد ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزوہ بدر دفاعی نہیں، اقدامی جہاد تھا. کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مدینہ سے خود نکلے تھے اور خود وہ جو ہے نا وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ اقدامی جہاد تھا. اس سال میں جو اہم واقعہ ہوا تھا ایک وہ یہ تھا کہ 2 گستاخ رسول تھے جن کو سزائے موت دی. ان میں ایک اسماء یہودیہ تھی. یہ ایک یہودیہ عورت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ان کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی اور وہ ہجو بیان کرتی تھی. تو یہ اسماء یہودیہ کا جو ہے وہ اس کو سزا دی گئی، اس کا قتل ہوا. اچھا، اس کا قتل کیسے ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی تھے، اور رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہوئے. تو نابینا تھے، انہوں نے اس کو ٹٹول کر انہوں نے بچوں کو پاس سے ہٹایا اور تلوار اس کے سینے میں رکھ کر اتنی زور سے چبایا کہ وہ اس کے پشت سے باہر ہو گئی. اور فجر کی نماز کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. تو پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب اس پر میرا کچھ مواخذہ ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ مواخذہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے شان میں گستاخیاں کرتی تھی. اسی طرح ایک دوسرا یہودی تھا، ابو عفق یہودی، اس کا بھی قتل ہوا اور اس کو بھی جہنم واصل کیا گیا. ان کو ایک صحابی تھے سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو قتل کیا. یہ جو ابو ایک یہودی تھا یہ 120 سال کی عمر کا تھا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجوم میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا. اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی جہنم واصل کرنے کے لیے سالم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا. یہاں یہ چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دیکھیں آگے بھی ہم سیرت میں پڑھتے رہیں گے کہ گستاخ رسول جو تھے ان کی سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کبھی بھی قتل سے کم نہیں رہی ہے، یعنی ان کی سزا سرتن سے جدا ہی رہی ہے. اس پر ایک یہ بات بھی ہے آ جاتی ہے کہ دیکھیں ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گستاخی کرنے والوں کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں رکھتا، اور اس نے اپنے رسول کی سزا گستاخی کرنے والے کی سزا قتل رکھی ہے کہ قتل سے کم تو ہے ہی نہیں ہے، جو بھی گستاخ رسول ہوگا تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی. تو انہوں نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو جو جنگل کا شیر ہوتا ہے اس شیر کو اگر وہ کوئی چھیڑ چھاڑ بھی کریں تو وہ پھر بھی اتنا کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر اس کے بچے کی طرف کوئی وہ دیکھ لے تو وہ جو اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کا بچہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو اس کے محبوب کی طرف اگر کوئی دیکھ لے تو وہ پھر نہیں چھوڑتا، وہ اس کو اس کی سزا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں تو گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دی. معافی کا مراد یہ ہے کہ اس میں اتنی سخت سزا نہیں رکھی کہ اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہی ہو، لیکن اپنے محبوب کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا. جو اس کے محبوب کی گستاخی کرے گا اس کی سزا جو ہے بہرحال وہ قتل ہے. آخر میں غزوہ بنو قینقاع ہوا. یہ جو غزوہ تھا یہ اصل میں جو یہود تھے انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ادھر سے مسلمانوں پر کفار حملہ کر رہے ہیں اور وہ اندر سے حملہ کریں گے، تو وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا ان کی طرف خروج کیا اور یہ ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے. 15 دن تک انہوں نے قلعے کے اندر اپنے آپ کو محصور رکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 دن تک محاصرہ جاری رکھا. بالآخر یہ لوگ قلعے سے باہر آئے، قلعہ سے. تو جب باہر آئے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے بڑی گریہ وزاری کی اور اس نے بڑی منتیں ترلے کر کے ان کو بچا لیا قتل سے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل تو نہ کیا، قتل سے تو یہ بچ گئے، لیکن ان کو سب کو جلا وطن کر دیا.
اسی طرح اس سال کے جو چند اور اہم واقعات تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور یہ پیدائش اس لیے اہم تھی کہ جب سے مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہاں مہاجرین کے ہاں یہ بچوں کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی، تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ دیکھو ان کے اوپر یہ اپنے دین سے پھرے ہوئے ہیں تو کیسا عذاب آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اس سال مسلمانوں میں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اسی طرح اس سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا اس سال وصال ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ دوسرا سال ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا سبق جو لیکچر ہے وہ اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔